سورہ الحدید رکوع نمبر 3 تلاوت. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. سورہ الحدید رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس می کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر روندن یعنی پامال کیا ہوا ہو گیا. اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا. اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں. بے شک یہ اللہ کو آسان ہے اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا. اور اللہ کو پسند نہیں کوئی اترونا یعنی شیخی بگارنے والا بڑائی مارنے والا. وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے ہو تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سے رہا. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ یعنی نقصان ہے اور لوگوں کے فائدے. اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. سورہ الحدید رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات پچھلے رکوع میں فی سبیل اللہ کی تشریح ہوئی اور اب فی سبیل دنیا اور حیات دنیا کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. سن لو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا لعبن کھیل کود ہے, لہون یہ فضولیات ہیں, وزینتن بس کچھ خوبصورتی اور آرائش ہے, وتفاخر دنیا یہ ہے کہ تم اگر آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی چاہنے لگ جاؤ, بینکم وتکاثر فی الاموال مالوں میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے لگ جاؤ, والاولاد اور اولاد میں. تو یہ سب کچھ سن لو. اس کی مثال اس طرح ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, یہ ایک ایسے کھیت کی طرح ہے جس کے کسان کو اس کی کھیتی بہت بھلی لگی, ثم یہیج فتراء مصفرا پھر وہ سوکھ گئی اور زرد ہو گئی, ثم یکون حطاما پھر اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی. وفی الآخرۃ عذاب شدید. اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں سب سے بڑا عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اس دنیا کی زندگی میں رہ کر دنیا کو رب کی خاطر حاصل کرنے, رب کی خاطر خرچنے والوں کی شان یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کی مغفرت ملے گی, وردوان اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. چیست دنیا
خدا غافل بدن نیک و معاشو نقران فرزند و زن. اور بیٹے بیٹیاں بیوی بچے گھر بار یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا ہے بھی اور یہ دنیا نہیں بھی ہے. دنیا ہے تب جب تم اسے اللہ اور رسول کی خاطر نہ سمجھو. شادی کرو تو سمجھو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں اور ان کی رسول پاک کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. یہی عورت بھی سمجھے میں شادی کر رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا, میں حضور کے حکم پہ عمل کر رہی ہوں. بچے ہیں, اولاد ہے, تو یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اولاد والی عورت سے زیادہ محبت کی, ان کو زیادہ ثواب ہے بغیر اولاد والی سے. تو یہ اپنی نیت کو درست کرنے سے وہی چیز جو دنیا تھی وہ دین میں ڈھل گئی. تو فرمایا یہ جو گھر بار کی چیزیں ہیں یہ تیری دنیا کی چیزیں ہیں, ان کو نیت میں کر کے یہ سب کچھ میرا اللہ کی خاطر ہے تو یہ سب کچھ دین ہو جائے گا. اور جب تو نے یہ سب کچھ دنیا کی آرائش کی خاطر ایک دوسرے بھائیوں پر وہ بڑائی چاہنے کے لیے, رشتہ داروں پہ بڑائی مارنے کے لیے اپنی دولت کو ظاہر کیا تو پھر سمجھ لے کہ تو نے بالکل نجاست کا کام کر دیا, تو پلید گندا ہو گیا. خبردار اپنے کسی غریب پر بڑائی مت مار, غریب رشتہ دار پر, غریب پڑوسی پر, غریب ہمسائے پر, غریب شخص پر بڑائی مت مار. یہ تو اللہ کی شان ہے. اگر اس کی جگہ تجھے رکھ دیتا اور تیری جگہ اس کو رکھ دیتا تو پھر نیک معاشو نقرانے فرزند و زن. اور چاندی سونا اور یہ جو کاروبار اور بزنس اور بیوی اور بچے یہ دنیا نہیں ہے, ان کو دنیا بنا دیا جاتا ہے. تم اگر نیت صاف رکھو تو یہ دین میں ڈال سکتے ہیں. کیسے؟ چیست دنیا از خدا غافل بدن. اللہ کی طرف سے غفلت ہو جائے تو سب کچھ دنیا ہے, اللہ کی یاد سلامت رہے تو دنیا بھی دین ہے. سبحان اللہ. فرمایا تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت تمہیں آتی ہے, تمہارے بزنس میں, تمہارے کاروبار میں جو مصیبت آتی ہے, اس مصیبت کی ہم نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کتاب میں وہ مصیبت. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَعْثَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. قرآن کا یہ نظریہ جس کو سمجھ آ جائے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میری پیاری مسلمان بہنوں سن رہی ہو, مسلمان خواتین سنو اور نوجوانوں سنو, بزرگوں سنو, مسلمان معاشرے والوں سنو, گلے شکوے ختم ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اوپر مصیبت جو آتی ہے لِكَيْ لَا تَعْثَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, ہم نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی تاکہ تم افسوس اس پر نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس پر افسوس مت کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر غرور بھی مت کرو. دنیا میں جینے کا ایک بہت قیمتی اصول ہے, مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں رہا, یورپ کا ایک بہت بڑا فلسفی شاعر تھا. یہ آیت اس نے پڑھی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام دین حق ہے. کہا کیوں؟ کہا اتنی زبردست بات, اتنا پیارا فلسفہ کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ ہم نے پہلے سے لکھی ہے. پہلے سے لکھی کیوں ہے؟ تاکہ لِكَيْ لَا تَعْثَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, ہم نے لکھی ہوئی تھی نا, اس لیے وہ شے تم سے چلی گئی. تو وہ شے کا جانا ہمارے آرڈر سے ہوا تو ہماری وجہ سے تم اس غم کو, غم میں آ کر اپنے آپ کو, اپنی جان نہ گھولو. جو ضائع ہوا ہے پہلے سے ہم نے لکھا ہوا تھا, ہم نے لکھا ہوا تھا تو بس یہ سمجھو یہ مصیبت ہماری طرف سے آئی ہے. ارے یار کی طرف سے جو دکھ آتا ہے اس میں بھی بڑی پیار ہوتا ہے, بڑا مزہ ہوا کرتا ہے.
یہ تھوڑی سی بات ایک یاد آ گئی، یہ ذرا سا چھوٹا سا واقعہ، لیلا اور مجنوں کا ایک واقعہ آتا ہے. بیمار ہو گئی، اس نے کہا بھی میرے لیے جو ہے نا وہ کوئی گوشت لے کے آؤ، انسان کا گوشت چاہیے تاکہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو پھر مجنوں کو پتہ چلا، باقی سارے لوگ تو جناب علی ڈھونڈنے لگے کوئی انسان گوشت دے. تو مجنوں کو پتہ چلا کہ لیلا بیمار ہو گئی اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے انسان کا گوشت چاہیے. تو اس نے چھری لی اور اپنے جسم کے ہر جگہ سے ایک ایک بوٹی اتاری اور پلیٹ میں رکھ کر بھجوا دی کہ جناب یہ انسان کا گوشت حاضر ہے. تو لیلا ٹھیک ہو گئی. جب وہ ٹھیک ہو گئی تو اس نے پھر اپنے لیے، یہ عمل جائز نہیں ہے، اور یہ بھی بات سر آپ کہیں مفتی صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا، اب انسان کا گوشت جو ہے نا دوسرے کے لیے یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس سے ایک اچھا سبق مل رہا ہے تو میں سنا رہا ہوں. لیکن جہاں اس کے اندر کوئی غلط بات آ رہی ہے تو میرا کام ہے کہ میں ابھی سے بتا دوں. یہ کبھی بھی اپنے گوشت کو کاٹ کر دینا یا کسی محبوب کے لیے خون سے خط لکھنا، یہ ساری باتیں بیکار باتیں، فضول باتیں، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا، بات کیا کر رہا تھا کہ وہ پلیٹ اس کے تک پہنچی، بارہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنے شکرانے میں اس نے لنگر بانٹا. اب لنگر جب بانٹا تو سبھی لنگر لینے کے لیے آئے. تو ان میں وہ مجنوں کو پتا چلا کہ آج لیلا لنگر بانٹ رہی ہے تو وہ بھی لینے کے لیے پہنچ گیا. تو اب وہ سب کو لنگر مل رہا تھا، وہ دیتی جا رہی تھی. اچانک جو مجنوں سامنے آیا، اس نے دیکھا یہ مجنوں ہے. اس نے زور سے ہاتھ مارا، اس کا پیالہ گرا دیا. جب اس کا پیالہ گرا دیا، وہ لوگوں نے کہا تو اس کے لیے گوشت، اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر بھی تو دیتا رہا، دیکھ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو اس کے اوپر مرتا ہے، دیکھ تیرا پیالہ توڑ کے رکھ دیا. مجنوں آگے پیچھے اٹھ کر اونچا ناچنے لگ گیا. اور کہا پاگل تو ناچتا کیوں؟ اس نے کہا پاگل تم ہو، میں تو پاگل نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں. بھائی تیری بےزتی کر دی، تیرا پیالہ توڑ دیا. اس نے کہا تم میں سے اس نے کسی کو اپنا نہیں سمجھا کہ جس کو میں تھپڑ ماروں وہ آگے سے خوش ہو اور میں اس کا پیالہ گرا دوں تو وہ اس کو پورا حوصلہ ہو کہ ہاں میں اس کے اوپر یہ تکلیف بھی بھیجوں تو آگے سے یہ خفا نہیں ہوگا. اس نے اس پوری بھری ہوئی کتار میں سب کو غیر سمجھا تو دے دیا، مجھے اپنا سمجھا ہے تو تھپڑ مار دیا. اپنے کو ہی مارا جاتا ہے تو مجھے اس کے اس عمل سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنوں میں مجھے شمار کر لیا ہے، میں خوش اس وجہ سے ہو رہا ہوں. ایک اور تفسیر شریف میں واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، 80 سال اس نے عبادت کی اور ایک ہی جگہ عبادت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ بڑا نیک آدمی. اچانک موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی کہ اس کو جا کر ملے اور اس کو یہاں کر بولے کہ تیری ساری عبادت اللہ نے رد کر دی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اس کو جا کر ملے اور بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ تیری ساری عبادت 80 سال کی رد کر دی ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگ گیا اور ناچنے لگ گیا خوشی کے مارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری 80 سال کی محنت پہ پانی پھر گیا ہے اور تو خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اس نے کہا حضور میرے لیے یہ تو بڑی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ بات پیغام سنانے کے لیے میرے گھر میں اپنے پیارے رسول کو بھیجا ہے. آپ کے قدم آ گئے ہیں، میری زندگی بھر کی کمائی وصول ہو گئی ہے. ایک تو یہ بڑا کرم ہوا، اوپر سے اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں سرکار، میں نے کب رد ہونے اور قبول ہونے کے لالچ میں کی تھی. میرا کام ہے، میں بندہ ہوں، میں عبادت کرتا رہوں گا. وہ قبول کرے تب بھی اس کی عبادت کرتا رہوں گا، وہ رد کر دے تب بھی عبادت کروں گا. خوشی تو اس بات کی ہے کچھ سمجھا ہے تو اس نے پیغام بھیج دیا ہے نا. رد کا بھیجا یا قبول کا بھیجا اس سے غرض نہیں ہے میں اس کے کسی شمار میں آیا ہوں تو اس نے کچھ بھیج دیا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. سر اسی وقت فرشتہ آیا، فرمایا موسیٰ اس کو بتا دو جنتیوں میں تیرا نام شامل ہو چکا ہے. یہ تو ایک امتحان تھا، ایک محبت کی بات تھی. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف میری طرف سے لکھی ہوئی آتی ہے. تو ایمان والے کو حوصلہ مل جاتا ہے، یہ آئی تھی ادھر سے لکھی ہوئی آئی ہے. سبحان اللہ. تو صبر ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا ولا تفرحوا بما آتاکم، جو تمہارے پاس ہے اس پر غرور بھی مت کرو، اتراؤ بھی مت. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی شیخی مارنے والے اور شیخی بگاڑنے والے. اب یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اب آگے پھر بات آ گئی کہ وہ شیخی مارنے والے لوگ ہیں الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. لوگوں کو مل مل کے کہتے تھے رسول پاک پہ خرچ نہ کرنا. حضور کی طرف سے کوئی بندہ مال مانگنے آئے اس کو مال نہ دینا. حضور کی طرف حضور کو بھائی اس وقت اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد یہ ہوتی تھی کہ بھائی ذرا گدا دے دینا میں گھاس چھوڑا ہوں،
اے ذرا گھوڑا اپنا دے دینا، میں ذرا دوسرے گاؤں میں اپنے کسی رشتہ دار کو بیمار ہے پوچھا ہوں، نہیں ہے گھوڑا تو اس سے مانگ لیا، اس سے لے گئے. یہ چیزیں آ رہی ہے، یہی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. وہ ان کو جا کے ملتے تھے. اچھا کوئی مسلمان مانگے نا تو گھوڑا نہ دینا، کوئی مسلمان مانگے نا تو گدھا نہ دینا، کوئی مسلمان مانگے نا تو بھینس کا دودھ نہ دینا، ان کو لسی نہ دینا، ان کو بکری نہ دینا. یہ بخل کی باتیں کرتے کس لیے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا والذین، میری نظر میں یہ بڑائی مارنے والے، استرانے والے، شیخی بگاڑنے والے یہ ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. منہ موڑتے ہیں، ٹھیک ہے محبوب، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. ہمارے محبوب تیرا صدیق اچھا ہے، تیرا عثمان اچھا ہے، تیرا بلال اچھا ہے، مجھے یہی اچھے لگتے ہیں، ان کی دولت چاہیے بھی نہیں، ان کی پیسے چاہیے بھی نہیں. تو پتہ یہ چلا اللہ کے نبی پر خرچ وہی کرتا ہے جس سے اللہ پیار کر رہا ہوتا ہے. جس کی دولت اللہ کو اچھی لگتی ہے وہی اللہ کے نبی کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو تن من دھن نبی کے نام پہ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے.